قیس سیدھا اسی کمرے میں آیا تھا جہاں وہ دونوں قید تھیں۔ حیدر نے دروازہ کھولا تو سامنے سے اچانک اس کے چہرے پر زوردار مکہ پڑا تھا۔ حیدر بلبلا کر رہ گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتے قیس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے مارا؟ حیدر غصے میں آ کر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، پر پیچھے سے قیس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ارے آرام سے یار، کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی ہے، قیس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں، قیس نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے تو ماہین سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور زویا غصے سے کھڑی تھی۔ قیس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ حیدر کو پیچھے چھوڑتا ہوا سخت رفتاری سے ماہین کی جانب بڑھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے خاموش مگر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قیس اس کے بالکل سامنے جھکا اور اچانک اپنا ہاتھ بڑھا کر ماہین کو بالوں سے گرفت میں لے لیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو ماہین کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ قیس کی نظریں اس کے خوفزدہ چہرے پر جمی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ ڈیئر، اس نے نہایت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس میں چبھا زہر ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ قیس خاموشی سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، گویا وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ زویا جو اب تک یہ سب دیکھ کر ساکت کھڑی تھی، تڑپ کر آگے بڑھی۔ چھوڑو میری دوست کو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ زویا غصے سے چلائی اور قیس کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماہین تک پہنچ پاتی، حیدر نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان، ہاتھ چھوڑو میرا! زویا نے حیدر کے شکنجے سے نکلنے کی ناکام کوشش کی، مگر حیدر کی گرفت آہنی ثابت ہوئی۔ قیس نے ماہین کے بالوں پر اپنی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں کی، بلکہ اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا کر حیدر کی جانب رخ کیا اور جتانے والے انداز میں بولا، حیدر جاؤ اور جا کر مولوی صاحب کو بلا آؤ، آج نکاح ہوگا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، جس میں صرف زویا کی احتجاج اور ماہین کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ قیس مسکراتے ہوئے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ گئے تھے۔ قیس نے انہیں نکاح شروع کرنے کا کہا، جبکہ ماہین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گی، ماہین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تمہیں ہی وقت دقت ہوگی میرے ساتھ ایسے ہی رہنے میں، قیس معنی خیزی لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، قیس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ ایسے کیسے میری دوست کا نکاح پڑھوا سکتے ہو؟ زویا تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ اس کے بولنے پر قیس نے حیدر کو اشارہ کیا تھا تو وہ زویا کو پکڑ کر باہر کی جانب لے گیا تھا، جبکہ پیچھے نکاح شروع ہو گیا تھا۔ تم مجھے باہر کیوں لے کر آئے ہو؟ اندر وہ شخص میری دوست کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا ہوگا؟ زویا اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ان کا معاملہ ہے، تم اس سے دور آؤ، آئی سمجھ؟ حیدر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا۔ پر وہ میری دوست، وہ بول ہی رہی تھی جب حیدر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تم چلو میرے ساتھ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ حیدر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک اور کمرے میں لے گیا تھا۔ تم یہاں پر رہو، اب یہاں سے باہر نہیں نکلو گی، حیدر اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، اور پھر وہاں سے باہر نکل کر دروازے کو لاک لگایا تھا، جبکہ زویا وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ نکاح کے بعد قیس اسے اپنے روم میں لے آیا تھا۔ قیس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک لمحے کو پلٹ کر ماہین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اب تم یہیں رہو گی، اس نے بے نیازی سے کہا، جیسے کوئی فیصلہ سنایا ہو جس پر بحث کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ماہین نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، لب ہلکے سے ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ قیس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تو جیسے ماہین کے اندر بھی کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا کر خود میں سمٹ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ابا، اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اماں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ انہیں تو لگ رہا ہوگا کہ اماں کی غلطی ہے اس میں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کمرہ خاموش تھا مگر اس کی سسکنے کی آوازیں اس خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ماہی نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ ٹرے میں کھانا لے کر اندر آئی۔ بی بی جی، کھانا کھا لیں، اس نے نرمی سے کہا۔ ماہی نے سر بھی اٹھایا نہیں،
بس نفی میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ ملازمہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ٹرے واپس اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ صاحب، وہ بی بی جی کھانا نہیں کھا رہی ہیں۔ ملازمہ نے قیس کو اطلاع دی۔ قیس جو صوفے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، اس کی بات سن کر ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی آئی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا۔ رہنے دو، میں خود دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھلا تو ماہین اب بھی اسی طرح بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد۔ قیس اندر آیا اور خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کی آواز نرم تھی۔ ماہین خاموش رہی۔ اس نے نظریں بھی نہیں اٹھائیں۔ قیس نے ایک پل کے لیے اسے گھورا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا بٹھا دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ماہین نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں، مگر لب پھر بھی خاموش رہے۔ قیس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے پلیٹ اٹھائی، ایک لقمہ بنایا اور اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ کھاؤ۔ ماہین نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا۔ اس کی آواز کمزور مگر ضد سے بھری تھی۔ قیس چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کا لہجہ بدل گیا۔ دیکھو ماہی، ضد مت کرو، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز سرد ہو گئی۔ ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں اور وہ تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ ماہین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے ہونٹ کھول دیے۔ قیس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے لقمہ اس کے منہ میں دے دیا۔ ماہین نے مشکل سے اسے نگلا، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ قیس ایک ایک لقمہ بناتا اور اسے کھلاتا رہا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پلیٹ کی ہلکی آواز اور ماہین کی دبتی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ ہر لقمے کے ساتھ اس کی بے بسی اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو قیس نے ٹرے ایک طرف رکھی، پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک آخری نظر ماہین پر ڈالی جو اب بھی خاموشی سے بیٹھی تھی، پھر وہ ٹرے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ماہین پھر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ قیس کمرے سے نکل کر سیدھا ہال میں آیا تو حیدر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ قیس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بے پرواہی سے بولا، حیدر، اس دوسری لڑکی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ حیدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ قیس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اب اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی اگر وہ جا کر کسی کو بتا بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اب تو میرا ماہین سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ میری بیوی ہے۔ حیدر چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس نے نظریں چرا لی۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور مڑ کر چل دیا۔ زویا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سجی ہوئی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ چلو، حیدر نے مختصر کہا۔ زویا نے فوراً کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ تمہیں گھر چھوڑنے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی سڑک پر بکھری ہوئی تھی۔ اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ زویا کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ حیدر اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان بھی بار بار بٹ رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے یہ عجیب سا خالی پن کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے ایک نظر زویا کی طرف ڈالی، وہ خاموش تھی، حد سے زیادہ خاموش۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گلی کے سامنے رک گئی۔ تمہارا گھر آ گیا، حیدر نے دھیمی آواز میں کہا۔ زویا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دروازہ کھولنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ رک گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ حیدر نے بھوئیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ زویا نے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم لوگ ایسے کیسے ہو سکتے ہو؟ کسی کی زندگی ایسے برباد کر دی تم لوگوں نے؟ حیدر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زویا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ خیر، جو بھی ہو، ایک بات یاد رکھنا، وہ رک کر بولی، ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ حیدر وہیں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی میں آگے بڑھتی گئی اور پھر اندھیرے میں اجل ہو گئی، مگر حیدر کی نظریں اب بھی وہیں جمی تھی، جیسے وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کے والد کھڑے تھے، چہرے پر شدید پریشانی۔ زویا، وہ تقریباً چیخے، کہاں تھی تم؟ ہم نے پورا محلہ چھان مارا،
تمہارا فون بند، کوئی خبر نہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے ہم پر کیا گزری ہے؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سیدھی جا کر اپنے والد کے سینے سے لگ گئی۔ ابو! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ لوگ، انہوں نے ہمیں اٹھا لیا تھا۔ کیا؟ اس کے والد نے اسے جھٹکے سے الگ کیا۔ کون لوگ؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زویا نے کانپتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کیا۔ انہوں نے ماہین کو نہیں چھوڑا ابو، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کے والد کے چہرے پر خوف اور غصہ ایک ساتھ ابھر آئے۔ یا اللہ خیر! انہوں نے سر پکڑ لیا۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر زور سے دروازہ پیٹا گیا۔ دروازہ کھولو! یہ آواز پہچاننے میں کسی کو دیر نہ لگی۔ زویا کے والد نے دروازہ کھولا تو مولوی محمود تقریباً اندر گھس آیا۔ چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ سنا ہے وہ واپس آ گئی ہے؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ زویا ایک قدم پیچھے ہٹی مگر پھر خود کو سنبھالا۔ جی، میں یہاں ہوں۔ مولوی محمود اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ سب سچ سچ بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟ زویا نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر ہمت کر کے سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ قیس کا نام سنتے ہی مولوی محمود کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ قیس جہانگیر؟ اس نے دانت پیستے ہوئے نام دہرایا۔ اس کی مٹھی بھنج گئی۔ میں نے کہا تھا نا وہی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ مولوی صاحب اب کیا کریں گے ہم؟ زویا کے والد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مولوی محمود نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ خالص غصہ تھا۔ کیا کریں گے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا جیسے کوئی خطرناک منصوبہ ذہن میں ترتیب دے رہا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا شکاری ہے، محمود نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر وہ بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ زمین پر ہے تو میں اسے زمین سے نکال لوں گا، لیکن کیسے؟ زویا کے والد نے بے بسی سے پوچھا۔ مولوی محمود رکا، پھر آہستہ سے بولا، اس شہر میں کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کے دشمن نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ میں اس کے دشمن ڈھونڈوں گا، اس کے کاروبار، اس کے لوگ، اس کے راستے، ہر چیز پر نظر رکھوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رکا اور پلٹ کر بولا، اور جب مجھے وہ مل گیا تو میں اس سے اپنی بیٹی چھین کر رہوں گا۔ اس کے لہجے میں انتقام کی آنکھ بھڑک رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ حویلی کے اندر رات گہری ہو چکی تھی۔ لمبی راہداریوں میں پھیلی خاموشی کسی انجانی خوف کو جنم دے رہی تھی۔ دیواروں پر لگی مدھم لائٹس اس جگہ کو اور بھی سنسان اور پراسرار بنا رہی تھی۔ ماہین جو ابھی تک اس اجنبی دنیا میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے باہر نکلی تھی، مگر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حویلی کے ایک ایسے حصے میں آ گئی جہاں شاید اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک ایک دروازہ ہلکا سا کھلا اور اندر سے روشنی کی کرن باہر آئی۔ ماہین رک گئی، دل میں عجیب سا احساس جاگا جیسے کچھ اسے اس دروازے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ ہمت کر کے اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ کمرے کے اندر ایک عورت جاں نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو ہدایت دے، اس کے دل سے یہ سختی نکال دے۔ یہ ثنا تھی۔ ماہین چند لمحے دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ منظر غیر متوقع تھا۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پر ثنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی نظر جیسے ہی ماہین پر پڑی وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ماہین نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ میں بس راستہ بھٹک گئی تھی۔ ثنا آہستہ سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ تم وہی ہو نا؟ اس نے غور سے ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی لڑکی جسے قیس یہاں لایا ہے؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ یہ دیکھتے ہی ثنا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ماہین کے قریب آ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ ماہین اب خود کو روک نہ سکی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ آنٹی، مجھے یہاں سے جانے دے پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ میرے ابو، وہ مجھے مار ڈالیں گے اگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ثنا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماہین۔ یہ نام سنتے ہی ثنا کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا،
جیسے کسی پرانے زخم کو کسی نے اچانک چھیڑ دیا ہو۔ ماہین، وہ آہستہ سے دہرایا، تمہارے ابو کا نام؟ ماہین نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، مولوی محمود۔ جیسے ہی نام ثنا کے کانوں میں پڑا، اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اس کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور پھر ایک گہری نفرت ابھری۔ مولوی محمود؟ اس کے لہجے میں ایسا زہر تھا کہ ماہین چونک گئی۔ جی، آپ جانتی ہیں انہیں؟ ثنا کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ سارے مناظر گھوم گئے، بارش، الزام، دھکے اور وہ شیطانی مسکراہٹ۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ جانتی ہوں، وہ کڑوی ہنسی ہنسی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں اسے۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرا سب کچھ برباد کرنے والا انسان ہے۔ ثنا کی آواز میں درد اور نفرت دونوں شامل تھے۔ ماہین کے چہرے پر صدمہ پھیل گیا۔ کیا؟ ثنا نے اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے باپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے مجھے بدنام کیا، مجھے میرے گھر سے نکلوایا، میرے چھوٹے سے بچے کو لے کر میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ ماہین کے آنسو رک گئے، وہ بس ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ اور آج؟ ثنا نے آنکھیں بند کر لی۔ آج میرا بیٹا اسی شخص کی بیٹی کو اٹھا کر لے آیا ہے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ماہین کے لب کانپ رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میرے ابو ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہوتے ہیں، ثنا نے سختی سے کہا، پھر اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ بیٹا، سچ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ماہین کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تو یہ سب بدلہ ہے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ثنا خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ صرف بدلہ نہیں تھا، یہ برسوں کا جما ہوا زہر تھا جو اب پھٹنے والا تھا۔ قیس کے قدموں کی چاپ راہ دارے میں گونجی تو ماہین چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں، مگر چہرے پر پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، قیس اندر آیا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی نظر سیدھی ماہین پر جا ٹھہری۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے غیر معمولی نرمی سے پوچھا۔ ماہین چند لمحے سے دیکھتی رہی، جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے۔ ٹھیک ہوں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ قیس آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، اس نے مختصر کہا، مگر لہجہ نرم تھا۔ ماہین کے دل میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ خوف کھاتی تھی، مگر آج اس کے انداز میں کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں قیس کا رویہ مسلسل بدلتا گیا۔ ماہین کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ ماہین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا واقعی سب کچھ بدل سکتا ہے؟ اسی لمحے دروازہ کھلا، قیس اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ کافی؟ اس نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ماہین نے خاموشی سے لے لیا۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز تھی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر قیس بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ماہین چونکی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، اور شاید ٹھیک بھی ہے۔ قیس کی آواز میں پہلی بار تھکن تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یہاں لایا۔ وہ رکا اور پھر آہستہ سے بولا، لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ماہین کے دل میں جیسے کچھ پگھلا۔ تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ قیس خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ آج بھی تمہاری تصویر ہے میرے پاس۔ اس کی بات پر ماہین ششدر رہ گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ماہین کا دل آہستہ آہستہ قیس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ وہ اب قیس سے گھبراتی کم اور محسوس زیادہ کرنے لگی تھی۔ ایک شام کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ماہین بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور قیس اس کے سامنے کھڑا۔ ماہین، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ماہین نے سر اٹھایا۔ قیس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں جانتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی، لیکن میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ماہین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ قیس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری بیوی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ رشتہ دل سے قبول کرو، زبردستی نہیں۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ چند لمحے کی خاموشی کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔
اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ یہ اس کی رضا تھی۔ قیس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نئے رشتے کی شروعات تھی۔ وہ رشتہ جو زبردستی سے شروع ہوا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ قیس اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور حیدر تیزی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سر، اس نے ہلکی آواز میں کہا، وہ مولوی محمود آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ قیس کی انگلیاں فائل پر رک گئیں۔ ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر اس کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کوٹ درست کیا۔ چلو حیدر، آج اس کی تلاش ختم کر دیتے۔ کچھ ہی دیر بعد کالی گاڑیاں اسی تنگ محلے میں داخل ہوئی۔ قیس گاڑی سے اترا۔ اس کے پیچھے حیدر اور اس کی گارڈز تھے۔ وہ سیدھا مولوی محمود کے دروازے تک گیا اور زور سے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ سامنے مولوی محمود کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں قیس پر پڑی، اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تو تم؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کو کہاں رکھا ہے؟ اس کی بات پر قیس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر کار سوال وہی پوچھا جس کا جواب تمہیں برسوں پہلے دے دینا چاہیے تھا، مولوی صاحب۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ پوچھ رہے ہو میں کون ہوں؟ قیس کی آنکھیں یکدم سرد ہو گئی۔ میں وہی ہوں جس کی ماں کو تم نے بدنام کیا تھا۔ یہ سن کر مولوی محمود جیسے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس کی آواز اب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یاد آیا؟ وہ بیوہ عورت جسے تم نے بدنام کیا تھا وہ میری ماں تھی۔ مولوی محمود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ثنا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ قیس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، میری ماں۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر قیس آگے بڑھا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تم نے سوچا تھا نا کہ تمہاری وہ ایک حرکت کسی کی زندگی برباد کر کے ختم ہو جائے گی؟ اس نے سر جھکایا اور دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بولا، نہیں مولوی صاحب، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ واپس آتی ہیں حساب لینے۔ مولوی محمود نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دیکھو لڑکے، جو بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ قیس زور سے ہنسا۔ سب ٹھیک؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، جس دن تم نے میری ماں کو دھکے دے کر اس کا گھر چھینا تھا، اس دن سب ٹھیک تھا؟ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ آج تمہاری باری ہے۔ مولوی محمود کا غصہ بھی اب ابھر آیا۔ خبردار، میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ دھاڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، قیس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ آواز نیچی۔ قیس کی گرجتی آواز گونجی۔ یہ وہی گلی ہے جہاں تم نے میری ماں کی آواز دبائی تھی۔ آج تمہاری باری ہے چپ رہنے کی۔ محلے والے دور کھڑے سب دیکھ رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ قیس نے اسے چھوڑا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں ابھی ختم بھی کر سکتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن نہیں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں چاہتا ہوں تم زندہ رہو اور ہر دن جل جل کر دیکھو کہ تمہاری بیٹی اب کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مولوی محمود کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، اس نے بے بسی سے کہا، وہ میری بیٹی ہے اور میری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ قیس نے فوراً جواب دیا۔ قیس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ یہ تو بس شروعات ہے مولوی صاحب، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ وہ مڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر اس کے پیچھے تھا اور مولوی محمود وہیں کھڑا رہ گیا، پہلی بار بے بسی سے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کے بیشتر حصے خاموشی میں ڈوب چکے تھے، بس کہیں کہیں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ حیدر اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر بار بار چل رہا تھا۔ زویا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ قیس اندر آیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حیدر پر پڑی وہ رک گیا۔ حیدر؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ حیدر نے چونک کر سر اٹھایا جیسے کسی نے اسے حقیقت میں واپس کھینچ لیا ہو۔ سر آپ؟ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
قیس آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں پچھلے 10 منٹ سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس نے غور سے کہا۔ نہ تم حرکت کر رہے ہو نہ بول رہے ہو، اور چہرہ ایسا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ حیدر نے نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں سر، بس ایسے ہی۔ قیس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے مت بتاؤ کہ کچھ نہیں، میں تمہیں سالوں سے جانتا ہوں۔ وہ تھوڑا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کون ہے وہ؟ حیدر ایک دم چونک گیا۔ کیا مطلب؟ قیس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ وہی جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حیدر نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ سر وہ… قیس نے بھوئیں اٹھائیں۔ زویا؟ یہ نام سنتے ہی حیدر نے فوراً سر اٹھایا۔ آپ کو کیسے؟ قیس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ حیدر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ نہیں سر، وہ لڑکی عجیب ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے خود سے ہار مان رہا ہو۔ ڈرتی بھی نہیں اور باتیں بھی ایسی کرتی ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے۔ قیس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اور تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سیدھا کہا۔ حیدر نے کوئی انکار نہیں کیا، بس خاموشی سے سر جھکا دیا۔ یہ اس کا اقرار تھا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر قیس نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ حیدر نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ مسئلہ؟ سر وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ… اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ قیس نے سر ہلایا۔ قابل کوئی پیدا نہیں ہوتا حیدر، بننا پڑتا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اگر واقعی تم اسے چاہتے ہو تو جا کر اس کا رشتہ مانگو۔ حیدر جیسے سن ہی نہ پایا ہو۔ کیا؟ ہاں، قیس نے صاف کہا۔ رشتہ لے کر جاؤ، عزت سے۔ حیدر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ امید کی ایک چمک آئی۔ لیکن سر وہ مانے گی؟ قیس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور ہاں، پہلی بار کسی کام میں دل لگایا ہے تم نے، اسے ضائع مت کرنا۔ یہ کہہ کر قیس مڑ گیا، دروازے تک پہنچ کے رکا اور بغیر پلٹے بولا، کل ہی جاؤ۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دل کی بے چینی اب امید میں بدل چکی تھی۔ زویا؟ اس نے آہستہ سے نام لیا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار محبت صاف ظاہر آ رہی تھی۔ قیس کے جانے کے بعد گلی میں چھایا شور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، مگر مولوی محمود وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک قیس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنا سر جھٹکا اور اندر آ گیا۔ صحن میں آ کر وہ ٹہلنے لگا۔ تسبیح کے دانے تیزی سے اس کی انگلیوں میں گھوم رہے تھے، مگر دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہیں، نہیں، وہ خود سے بڑبڑایا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میری بیٹی کو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا، مگر اندر کہیں ایک انجانا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا، پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سکون جیسے اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ زبیدہ دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، ڈری ہوئی۔ مولوی صاحب، خیریت ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تم چپ رہو، محمود نے جھلا کر کہا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ زبیدہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ محمود نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آہ! اس کے لبوں سے ایک دبی سی کراہ نکلی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر میں اچانک شدید درد اٹھا ہو، جیسے کوئی چیز اندر سے پھٹ رہی ہو۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، نظر دھندلانے لگی۔ زبیدہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ مولوی صاحب؟ محمود کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے لب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک اس کا آدھا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر پڑا۔ مولوی صاحب! زبیدہ چیخ اٹھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بیٹھی، اس کا چہرہ تھام لیا۔ آنکھیں کھولے، کیا ہوا آپ کو؟ مگر محمود کی آنکھیں نیم واں تھیں اور جسم بے جان سا۔ اس کے منہ کا ایک حصہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ زبیدہ کی چیخیں سن کر محلے والے دوبارہ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ارے لگتا ہے دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی چلو، ہسپتال لے جاؤ۔ لوگوں نے جلدی جلدی اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ چند گھنٹے بعد ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، مشینوں کی بیپ اور ہلکی سی روشنی۔ مولوی محمود کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی،
اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، زبیدہ، مگر آواز صاف نہ نکل سکی۔ الفاظ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک ہاتھ تو ہلکا سا ہلا مگر دوسرا بالکل ساکت تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر اندر آیا۔ اس نے چیک اپ کیا، پھر سنجیدگی سے کہا، انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ الفاظ جیسے کمرے میں گونج گئے۔ زبیدہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے مگر ان کے جسم کا ایک حصہ متاثر ہوا ہے، بولنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ مولوی محمود کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سب سن رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہی شخص جو کل تک سب پر حکم چلاتا تھا آج خود بے بس پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، قیس، اور پہلی بار اس کے دل میں خوف نے غصے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ سفید دیواریں، مشینوں کی آواز اور بیڈ پر بے بس پڑا مولوی محمود۔ چند دنوں میں ہی وہ شخص جس کی آواز سے لوگ کانپتے تھے اب خود ایک لفظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ہی التجا ہوتی، پچھتاوا۔ ایک دن زبیدہ اس کے پاس بیٹھی تھی جب اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ ہلایا۔ قیس، الفاظ ٹوٹ رہے تھے مگر مطلب صاف تھا۔ زبیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ قیس کو بلانا چاہتے ہیں؟ محمود کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ اب سمجھ چکا تھا یہ سب کچھ اس کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ کئی پیغامات، کئی منتیں اور بار بار کی درخواست کے بعد آخرکار وہ دن آ گیا۔ ہسپتال کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ قیس اندر آیا۔ اس کے ساتھ ثنا بیگم اور ماہین بھی تھی۔ ماہین کی نظریں فوراً اپنے باپ پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا، وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ محمود نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی بیٹی تھی جس پر وہ کبھی رحم نہیں کرتا تھا، آج اسی کے لیے دل تڑپ رہا تھا۔ قیس چند قدم دور کھڑا۔ اس کی نظریں مولوی محمود پر جمی تھی، نہ غصہ نہ رحم، بس ایک خاموش حساب۔ ثنا بھی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور درد دونوں تھے۔ محمود نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قیس کی طرف بڑھایا۔ معاف۔ الفاظ ادھورے تھے مگر آنکھیں سب کہہ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہین نے نم آنکھوں سے قیس کی طرف دیکھا۔ قیس، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ابا معافی مانگ رہے ہیں۔ ثنا کی نظر بھی قیس پر آ ٹکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں برسوں کا درد اور ایک فیصلے کے درمیان فاصلہ تھا۔ قیس آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ محمود کے قریب آ کر رکا۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ مولوی صاحب، اس کی آواز پرسکون تھی، وقت نے آپ کو وہ سب دکھا دیا جو شاید میں بھی نہ دکھا پاتا۔ محمود کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قیس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے اندر کی آنکھ کو قابو کر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ ثنا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ محمود نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار نرمی آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ثنا کی طرف دیکھا جیسے اس سے بھی معافی مانگنا چاہ رہا ہو۔ ثنا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ جو آپ نے کیا وہ کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ میں بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ محمود کی آنکھیں بند ہو گئی جیسے اس کے سینے سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ماہین اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ کمرے میں اب عجیب سا سکون تھا۔ قیس نے ایک نظر اپنی ماں اور ماہین کو دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹ گیا، کیونکہ بعض جنگیں جیتنے کے بعد نہیں، معاف کرنے کے بعد ختم ہوتی ہیں۔ حویلی کے اندر ایک کمرے میں حیدر آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی واضح تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو، اور پھر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زویا کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے زویا کے والد نے دروازہ کھولا۔ سامنے حیدر کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ جی، کون ہیں آپ؟ حیدر نے سر جھکا کر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، میرا نام حیدر ہے، میں آپ کی بیٹی زویا کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی زویا کے والد اور والدہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ رشتہ؟ زویا کے والد نے حیرت سے دہرایا، بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟
ایک لمحے کے لیے حیدر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، میں اکیلا ہوں۔ گھر میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زویا کی ماں کا دل پسیج گیا۔ اکیلا بچہ؟ وہ دھیرے سے بولی، اور پھر بھی اتنی ہمت کر کے رشتہ لے آ گیا۔ زویا کے والد نے سنجیدگی سے حیدر کو دیکھا۔ بیٹا، ہم تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تم کرتے کیا ہو؟ میں قیس صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ حیدر نے مختصر جواب دیا، پھر تھوڑا رک کر بولا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں زویا کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ دونوں میاں بیوی نرم پڑ گئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، زویا کے والد نے آہستہ سے کہا، اگر ہماری بیٹی راضی ہو۔ یہ سن کر حیدر کی نظر فوراً اندر دروازے کی طرف گئی، جہاں زویا کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ زویا کے چہرے پر الجھن، غصہ اور حیرت سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ میں راضی نہیں ہوں، وہ اچانک بولی اور آگے آ گئی۔ حیدر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ لیا، مگر وہ خاموش رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ زویا نے غصے سے کہا، آپ اچانک آئیں گے، رشتہ دیں گے اور میں ہاں کر دوں گی؟ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھے زبردستی اٹھایا تھا؟ کمرے کا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ حیدر نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ تو پھر؟ زویا کی آواز بھر آ گئی، میں کیسے مان جاؤں؟ حیدر نے پہلی بار سیدھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ سچائی تھی۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ میرا کام تھا، میری مجبوری تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، لیکن جو آج میں یہاں کھڑا ہوں وہ میری مرضی ہے۔ زویا خاموش ہو گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھا۔ حیدر کی آواز میں درد تھا، لیکن تمہیں کھونے کا خیال بھی برداشت نہیں ہوتا۔ زویا کی پلکیں جھک گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، حیدر نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس ایک موقع دے دو خود کو ثابت کرنے کا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زویا کے والدین بھی اب خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد زویا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر میں مان جاؤں، اس نے آہستہ سے کہا، تو کیا تم واقعی بدل جاؤ گے؟ حیدر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لیے میں پہلے ہی بدل چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی زویا نے نظریں جھکا لی اور بہت دھیرے سے سر اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ حیدر کے لیے جیسے پوری دنیا جیت لینے کے برابر تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد ایک سچی خوشی آئی، جبکہ زویا کے والدین نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے کا ماحول جو کچھ دیر پہلے تناؤ سے بھرا تھا، اب ایک نئے آغاز کی خاموش خوشی میں بدل چکا تھا، اور حیدر وہ پہلی بار واقعی خوش تھا۔ چند دنوں بعد کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک نئی بے چینی جنم لے رہی تھی۔ ماہین کافی عرصے سے خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی، کمزوری، چکر اور دل کی بے ترتیبی۔ پہلے اس نے اسے ذہنی دباؤ سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب یہ کیفیت بڑھتی گئی تو قیس نے خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کلینک کے کمرے میں خاموشی تھی، ڈاکٹر رپورٹ دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہین کی انگلیاں بے چینی سے کپڑے مڑوڑ رہی تھی۔ قیس اس کے پاس کھڑا تھا، چہرے پر معمول کی سختی کے باوجود آنکھوں میں ہلکی سی فکر تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر نے رپورٹ بند کی اور نرمی سے کہا، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا ہو۔ ماہین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ قیس چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف تاثرات آئے، حیرت، خاموشی اور پھر ایک عجیب سا سکون۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، آپ سب صحیح کہہ رہی ہیں؟ وہ بہت خوش تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں صرف دونوں رہ گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قیس نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار اپنے لہجے کو نرم کیا۔ ماہین، اس نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، بہت غلط فیصلے، بہت غلط راستے۔ وہ تھوڑا رکا، پھر اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھا، لیکن اب میں اس سب سے توبہ کرتا ہوں۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا۔ قیس نے اپنی بات جاری رکھی، اب میں صرف اپنا کام کروں گا، نہ کسی سے لڑائی، نہ انتقام، نہ وہ سب پاگل پن۔ میں ایک نارمل زندگی چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک انسان جیسی تھکن اور سچائی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا آنے والا بچہ اس دنیا میں خوف اور نفرت کے سائے میں آئے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ نئی امید کے تھے۔ کیا واقعی تم بدل سکتے ہو؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ قیس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں سب بدل سکتا ہوں۔
کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک نئی زندگی کی شروعات چھپی ہوئی تھی۔ آج کا دن محلے اور حویلی دونوں کے لیے بالکل مختلف تھا۔ آج ہر طرف سجاوٹ ہوئی تھی اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہر طرف قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بڑے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ روشنیوں کی چمک میں ہر چہرہ آج ایک نئے آغاز کی گواہی دے رہا تھا۔ آج ان چاروں کا ولیمہ تھا۔ ماہین آج پہلی بار اتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور قیس بار بار چوری سے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ حیدر سائڈ پر کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار زویا پر جا کر ٹھہرتی۔ زویا آج ناراض نہیں تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے دل میں ابھی بھی بہت کچھ کہنا باقی ہو۔ تقریب کے دوران جب ہلکی موسیقی شروع ہوئی تو قیس نے آہستہ سے ماہین کا ہاتھ تھاما۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ماہین نے پہلی بار خود سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی نفی میں سر ہلا دیا۔ اب نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اب نہیں لگتا۔ قیس کے چہرے پر ایک دم نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اب وہ اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف حیدر نے ہمت کر کے زویا کے قریب قدم بڑھایا۔ میں جانتا ہوں میں آسان انسان نہیں تھا، وہ آہستہ سے بولا، لیکن تم نے مجھے انسان بننا سکھایا ہے۔ زویا نے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ بس اب دوبارہ مجھے ڈرانا مت، اس نے آہستہ سے کہا۔ حیدر کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا اور اس نے پہلی بار دل سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تقریب کے آخر میں جب دعائیں دی جا رہی تھی، ثنا ایک طرف کھڑی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے۔ یا اللہ، تو نے میرے صبر کا صلہ دے دیا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ قیس نے دور سے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہین بھی ساتھ تھی۔ ثنا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر بہو کو، اور آہستہ سے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس خوش رہو، اس نے نم آنکھوں سے کہا، بس اب یہ گھر آباد رہنا چاہیے۔ رات گہری ہوتی گئی، لیکن ہال کی روشنی اب بھی جگمگا رہی تھی۔ ہنسی باتیں اور ہلکی موسیقی کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ قیس نے ماہین کا ہاتھ تھاما اور دونوں آہستہ سے باہر چاندنی میں آ گئے۔ اب ہر رات ایسی ہی ہوگی؟ ماہین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قیس نے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، اگر تم ساتھ ہو تو ہر رات خوبصورت ہوگی۔ اور اسی چاندنی رات میں 3 کہانیاں اپنی تمام تلخیوں کے ساتھ ختم ہو کر ایک نئی پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی میں داخل ہو چکی تھیں۔